نتیجہ کیا ہوا؟ فہزموہم باذن اللہ، تھوڑے سے لشکر نے ایک بہت بڑے لشکر کو شکست دے دی، ان کو ڈیفیٹ کر دیا. لیکن کیسے؟ باذن اللہ، کیونکہ اللہ سے مدد مانگی تو اور اللہ کے اذن سے ہی کامیابی ہوئی. وقتل داود جالوت، اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا. داؤد علیہ السلام اسی لشکر کا ایک حصہ تھے جو مومنوں کا لشکر تھا. داؤد علیہ السلام ایک عام سپاہی تھے. اس موقع پر ان کے جوہر کھلے، کیونکہ مشکلات میں بہت سے لوگوں کی ٹیلنٹ اور صلاحیتیں ابھر کے آتی ہیں. انہوں نے لیڈر کو مار دیا، جیسے جنگ بدر میں لیڈر مارے گئے تھے. جب کسی قوم کا لیڈر مارا جائے تو پھر باقی قوم کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی. کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو. صرف بادشاہت نہیں، والحکمت، اور حکمت یعنی نبوت. اور یہ دو چیزیں اس سے پہلے کسی میں جمع نہیں ہوئی تھی، بادشاہت اور نبوت. پیچھے آپ دیکھیں نبی اور بادشاہ الگ الگ ہے، منتظم، لیکن داؤد علیہ السلام کو دونوں چیزیں اللہ نے اکٹھی کر دی. اور صرف اتنا نہیں، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اس کو جس چیز میں سے چاہا سکھایا، یعنی دنیاوی مہارتیں اور سکلز بھی دیے. کیا کیا تھا؟ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الانبیاء، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، ہم نے اسے زرہ بنانے کا علم عطا کیا، زرہ کی صنعت عطا کی. لبوس لکم لتحسنکم من بأسکم، تاکہ تمہیں تمہاری جنگ سے محفوظ رکھے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دی. کہتے کہ وہ اٹھاتے تھے تو ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح لوہا پگھلتا تھا. ان کے ہاتھوں میں ایسی طاقت ڈال دی تھی اللہ نے، جیسے اللہ نے چاہا ان کو سکھایا. سلیمان علیہ السلام کے علاوہ ان کو بھی پرندوں کی بولیاں دی اور خوبصورت آواز دی تھی. جب یہ پڑھتے تھے تو ہر طرف سے پرندے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، پہاڑ شریک ہو جاتے تھے. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور یہ اللہ کا وہ فیصلہ تھا، اللہ جس کو چاہے جتنا زیادہ علم عطا کر دے. حکومت بھی، نبوت بھی، دنیاوی علوم بھی، سب اکٹھے. بعض اوقات یہ سب چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں لوگوں کے پاس. اگر حکومت ہے تو دین نہیں ہے، دین ہے تو دنیا نہیں ہے، دین کا علم ہے تو دنیا کا علم نہیں. لیکن کچھ لوگوں پر اللہ کا اتنا بڑا فضل ہوتا ہے کہ ان کے اندر ساری صلاحیتیں بیک وقت اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور ایسی لیڈرشپ زبردست لیڈرشپ ہوتی ہے. اور دنیا کی تاریخ میں ان کی ترقی کا اعلیٰ ترین مقام تھا جب اس موقع پہ پہنچے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اللہ اگر لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرے، ہٹائے نہیں، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین کا نظام بگڑ جائے، زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک قوم کو گراتا ہے اور دوسری کو لے آتا ہے. ایک جب حد سے بڑھنے لگتی ہے سرکشی میں تو اس کو ہٹا کے، اور بعض اوقات معمولی لوگوں کے ذریعے ہٹا کے، جیسے فرعون کو ہٹایا گیا تھا. بنی اسرائیل حالانکہ کمزور تھے، لیکن ایک اکیلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام کافی ہو گئے اللہ کے فضل سے. ان پر بھی اللہ کا بہت بڑا فضل تھا. تو یہ اللہ کا فلسفہ ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ جہان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے. یہ اللہ کا بہت فضل ہے کہ وہ دنیا کے نظام کو اپنی رحمت کے ساتھ بہتر بناتا رہتا ہے. ورنہ تو جن لوگوں کے پاس ایک دفعہ طاقت اور حکومت آ جائے وہ پھر کبھی اسے چھوڑے ہی نہ.